بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ مانیوں سے گزارش ہے آگے ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ ستون کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں کھڑے اٹھ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ بھائی ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ضد نہ کیا کرو اوے میں تو کسی دی مان جاؤں، ہم نہ مان کر تو یہاں تک ہمارا معاملہ پہنچا ہے۔ رمضان رب کائنات کا ایک مہمان، تقریباً ہر سال یہ گزارش کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیے، کتنے ہی چہرے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ عرش والے رب کو پتہ ہے اگلے سال کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے رمضان بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا نا، یہ لوگ سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آدھا سال رمضان کی تیاری کرتے اور بقیہ آدھا سال اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ عرش والے ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں نا۔ یقین جانیے ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے مائیں رمضان کے مہینے میں دن کے وقت ان کو دکان پر جانے نہیں دیتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں باہر کھاؤ گے، یہ رمضان کی توہین ہے، اور آج سرے عام کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر مولوی صاحب دعا کرنا کچھ سمجھ نہیں آتی، بنتا کی یہ پیا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یتحرکا قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن 4۔ آدم کے بیٹے کے قدم رب کائنات کی بارگاہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ رب کائنات نے قیامت کے روز پوچھنا ہے میرے بندے مجھے بتا، میں نے تجھے فرصت عطا فرمائی تھی، اس کا تو نے استعمال کیسے کیا؟ اور ایک اور حدیث ہے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صحت ہے، جب انسان تندرست ہوتا ہے اس کو رب یاد نہیں آتا، جبکہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہی وہ ہوتا ہے۔ اور دوسری فرمایا الفراغ، فرصت، انسان اپنے فرصت کے لمحات کو ضائع کرتا ہے۔ رمضان ایک تربیت کا موسم ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک تربیتی سلسلہ شروع کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد دروس، اور وہ دروس یہ نہیں کہ ان میں قصے کہانیاں، ٹپے دوڑے، جگتیں قوالیاں، راگ رپے، لطیفے، تربیت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ عقیدے کے موضوع پر ہمارے جو دروس اس سے پہلے ہوتے رہے، دوست احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سنا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ یہ سلسلہ آپ کی اس مسجد میں اس سال بھی فجر کے بعد جاری رہے گا، اور اللہ کی توفیق سے وہ سلسلہ لمبا چوڑا نہیں، 20 سے 25 منٹ کا درس کو بہت لمبا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح میں نے جیسے خطبے کے دوران گزارش کی ہے
رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اسے خلاصہ قرآن کہہ لیں، آپ اسے دورہ قرآن کہہ لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کے دوران ایک پارے کا مکمل خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ویسے تو ایک آیت پر بھی سال ہر سال گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایک سال کے بعد پورے قرآن سے ایک دفعہ گزرنے کا موقع مل جائے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے، قیام اللیل کہہ لیں، نماز تراویح کہہ لیں، سنت کے مطابق 8 رکعتیں ہوں گی، لیکن وہ 8 رکعتیں ایسے نہیں کہ نہ سجدے کا پتہ چلے، نہ رکوع کا پتہ چلے، نہ قیام کا پتہ چلے، اور نہ وہ اتنی طویل ہوں گی کہ پیچھے کھڑا آدمی ویسے ہی اکڑ جائے۔ قرآن کو اس انداز سے نہیں پڑھنا۔ میری بڑے بڑے حافظوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، وہ جی کیا کریں، تیز نہ پڑھیں تو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے قرآن کے 30 پاروں سے احادیث کے ذخیرے سے ایک دلیل دکھا دیجئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ تراویح کے دوران پورے کا پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ مختصر رکعتیں ہوں گی، 3، 4، 5 آیات مبارکات۔ یہ ہمارا دورانیہ تراویح کا فرض نمازوں کے علاوہ 30 سے 35 منٹ کا ہوگا، اور چونکہ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اعتکاف کا خواتین کے لیے الگ باپردہ اور مردوں کے لیے الگ بندوبست ہوگا، اور یہ خواتین کا جو اہتمام ہے یہ انشاءاللہ 5 نمازوں میں بھی ہوگا۔ جس طرح کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے لیے آنے جانے کا راستہ بالکل الگ ہے، باپردہ انتظامات ہیں۔ خواتین فجر کی نماز کے لیے آئیں، درس سننا چاہیں، ظہر کی نماز کے بعد خلاصہ سماعت فرمانا چاہیں، تراویح کے موقع پر تشریف لائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے باپردہ بندوبست ہوگا۔ اور جو میرے بھائی، جو میری بہنیں، جو میرے بیٹے، جو میری بیٹیاں اعتکاف کرنا چاہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو، اگر وہ دور دراز سے بھی آتے ہیں یا مقامی ہیں، سحری افطاری کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کی توفیق سے یہ سارے کا سارا انتظام مسجد کی طرف سے ہوگا، اور اللہ کی مہربانی سے کھانا بازار کا نہیں، ہوٹل کا نہیں، گھر کا پکا ہوا ملے گا۔ اللہ کے گھر اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کرنا ہمارے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اعزاز کی بات ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سال ہر سال سے کئی دوست احباب جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے جمعے کے موضوعات وہ عام ذرا حالات کی نسبت مختلف ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میں عام طور پر بہت کم یہاں سے ادھر ادھر جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے کہیں درس کے لیے جانا پڑ جائے، یا اگر کوئی بزرگ رمضان میں بڑے مصروف ہوتے ہیں، وہ شفقت فرماتے ہوئے ہمیں وقت دے دیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے دروس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصی طور پر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق قائم فرما دے۔